قائد اعظم 1948 کے بعد کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ پاکستان کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کرائسس اسٹیٹ سے باہر نہ نکلا ہو. تو ایک موقع کے اوپر اگر قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جنرلائز کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر ون نیشن, آئی مین دا پیپل آر ون آن ون پلیٹ فارم, ہماری کاز ہے کہ ہم آگے چل رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ویژن جو ہے وہ ویژنری لیڈر دیتا ہے. جب آپ کا لیڈر جس نے عوام کو لیڈ کرنا ہے وہ ویژن نہیں آپ کو دے پا رہا, انہوں نے کہا کہ یا اسٹریٹجک ویژن ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے پاکستان کو لے کے کیسے جانا ہے, کہ اسٹریٹجک پلان نہیں ہے ہمارے پاس, وہ کس نے دینا ہے, وہ آپ کے لیڈرشپ نے دینا ہے. اب لیڈرشپ جو ہے ہماری, جیسے پلوشا بیٹھی ہیں پارلیمنٹ میں عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہماری اس لیڈرشپ نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے, آپ بے شمار کمیٹیز بنا دیتے ہیں کہ جی یہ فائنانس کی کمیٹی ہے, یہ واٹر اینڈ پاور کی ہے, یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی, اس کرائسس کو ریزالو کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ کمیٹیز آپ کی بنی. کیا کوئی ایسا تھنک ٹینک, پارلیمنٹ سے بڑا تو میرا خیال تھنک ٹینک نہیں ہونا چاہیے, کیا اس پارلیمنٹ کو آپ نے صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ لے کے آنا ہے, یا اگر پاکستان کے پارلیمنٹ کو سوورن پارلیمنٹ کے طور پہ آپ اس کو ایک تھنک ٹینک کے طور پہ سامنے لے کے آتے ہیں تو یہاں سے پالیسی نکلے گی. لیکن جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس لیڈرشپ کو ڈیفائن کرنی ہے. کیا آپ نے آج 23 مارچ کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا کوئی ایسی کمیٹی ہے گورنمنٹل لیول پہ جو اس چیز کو ریویو کرے کہ ہم نے اس وقت وہ لیڈرشپ لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی یوتھ کو بھی موبیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. پلوشا آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ کیا آپ جس طرح پارلیمنٹ میں خود ہیں, کبھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی بات ہوتی ہے آئیڈیالوجی پہ لوگ بات کرتے ہیں, لیکن رانا صاحب کی ایک دو باتیں. ایک بات یہ کہ اگر ہم جناح صاحب کی اسٹیچر کا لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں تو انفارچونیٹلی وی کی ناٹ پرہیپس فائنڈ دیٹ کائنڈ آف لیڈر فار دا نیکسٹ 100 years. یہ ایک اسٹروک آف گڈ لک تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اس قسم کی لیڈرشپ آ گئی اور اس کا انہوں نے آپ کو ایک جو ہے نتیجہ دے دیا. اب وہاں سے ہم نے کس طرح خراب کیا یا آج جو اس کی شکل ہے, دیٹ از آلسو اے ریئلٹی. دوسری بات یہ کہ as far as saying کہ we are a country without a nation, یہ پچھلے قائد اعظم کی وفات کے بعد سے اب تک یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا آ رہا تھا. اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں کہ ایون ایک محلے میں ہم رہتے ہیں اور نیبرز کوئی اہل حدیث ہے, کوئی اہل تشیع ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر وہاں ان کا ایک محلے میں وہ نہیں ہوتا ہے, تھاٹ پروسیس نہیں ملتا ہے. اور ہم اتنے انٹالرنٹ ہو گئے, اس قدر انٹالرنس ہے ریگارڈنگ اور ریلیجیس ویوز. ناؤ وی ہیو ٹو, ظاہر ایک اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ تو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ آپ نے غربت مٹانی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, there are no two things about. لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے ہے, اس سروائیول موڈ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, پھر اکانومی کو ٹریک پہ ڈالنا ہے, کرنا تو دور کی بات, سننے کے بھی شاید اسی لیے an intolerant nation, you know. اور یا پھر ایسے ہے کہ ہماری جو نیشن میں انٹالرنٹ ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ جو لبرلز ہیں جو ایک دوسرے کی بات, ایک دوسرے کے مذہب کو, اور قائد اعظم کی آپ وہ بھی اسپیچ سنائیں جہاں انہوں نے کہا سب اپنی اپنی عبادت گاہوں پر جا سکتے ہیں. کون جا سکتا ہے آج کل, آپ مجھے بتائیں. مندر ہے اس کو توڑ دو, مطلب اگر کوئی سڑک پہ کوئی اپنا ریلیجیس وہ لے کے جا رہا ہے پروسیشن, آپ اٹیک کرو. شیعہ سنی کی بات نہیں سن رہا, سنی شیعہ کی نہیں. I mean we are disintegrating into small groups. Right. اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or any other place to worship. You're not even free to speak. رائٹ. ایک اور قائد اعظم کی اسپیچ کا ایکسٹریکٹ ہے جو کہ آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو سنانا چاہیں گے, لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. لیٹس گو فار اے بریک اور اس کے بعد آ کے یہ اسپیچ کا ایکسٹریکٹ سنیں گے. اسٹے ود اس. We have been the victim of deep-laid and well-planned conspiracy. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam.
is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Today is the Jamatul Wida, the last Friday of the holy month of Ramzan, and it is a day of rejoicing for all of us, wherever they may be in this subcontinent, and for the matter of that, throughout the world. Let the Muslim congregation in their silence, in all the mosques, bow in all humility before the Almighty, thank Him for His eternal kindness and generosity, seeking His assistance and guidance in the task of taking Pakistan into a great state and themselves into its worthy citizens. جی ویئرس قائد اعظم کی یہ تقریر جو کہ انہوں نے 15 اگست 1948 کو کی جمعۃ الوداع کو. علی اس میں یہ جو دو تین چیزیں ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وی ہیو بین دا وکٹم آف بی گریٹ اینڈ ویل پلانڈ کانسپریسی اف وی ٹیک آر انسپریشن اینڈ گائیڈنس فرام دی ہولی قرآن اینڈ فائنل وکٹری آئی ونس اگین سے ول بی آورس. Along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. How do you define this? اس کی تشریح آپ کس طرح کریں گے؟ Because whenever it comes to death اور وہ religion سے وہ بڑا جہاد والا concept بھی آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اچھا جی شاید جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے. بالکل. میں آپ first of all تھوڑا سا پیچھے سے اگر میں لے کے چلوں and very humbly and respectfully I disagree with the two gentlemen sitting here. ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی بھی ہے, ہمارے پاس ایک زبردست لیڈ آؤٹ پلان بھی ہے. The failure of our is we haven't actually recognized it, and that is کہ ہماری جو یوتھ ہے نا, it's 56% in the country. This is the strategy that we have. This is the plan and the policy that we have for the future. آپ ذرا سوچیں کہ آج سے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد جب یہ یوتھ ٹیک اوور کرے گی, آپ نے ان کو کیا آئیڈیالوجی دی ہے, کیا لیکن کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب نے وہ کہا نا کہ وہ چیزیں پھر ہم ابھار نہیں پا رہے ہیں, اجاگر نہیں کر پا رہے ہیں جو جوانوں کے اندر ہے. نہیں, that is what we need to recognize. Mobilize نہیں So ہو پا that is رہے. what we need to recognize. Now let's come to the other part. انہوں نے کہا کہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس قائد اعظم جیسا اگلا لیڈر 1000 سال میں پیدا نہیں کر سکتے. I'm from the youth of Pakistan and I meet people daily. The organization think tank I run, I have 126 volunteers who work 24 hours a day dedicatedly. You know what their motto is? انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھ سے. Their motto is that they have no reason to exist. Now listen to it. They have no reason to exist except to serve the land of the Qaid relentlessly and to protect the ideology and borders of Pakistan. This is the youth of Pakistan thinking themselves. See the potential there. Now let's come to کہ انہوں نے قائد اعظم نے یہاں پر کیا بات کی. اگر آپ دیکھیں قائد اعظم نے بڑا سمپلی بڑی سمپلی انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ پاکستان کے لیے اپنی جان لگا دیں, آپ جو پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں آپ کر ڈالیں. Put Pakistan first before yourself. That's what the youth of Pakistan wants. لیکن یہ کیسے آئے گا؟ پچھلے 63 years میں ہم نے یہ کبھی speeches تو آج تک سنی نہیں ہے. This is the first time they're going live on a television channel. Is it a shame for ourselves as a nation کہ ہمارے فاؤنڈرز کو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم جیسے جو لیڈرز ہیں نا اس ملک میں گلی میں پھر رہے ہیں. The thing is we need to realize them. We need to, they're in the raw format. ان کو نکال